الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قصص الانبیاء کے عنوان کے تحت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے حالات اور زندگی پر گفتگو چل رہی تھی کہ انسانیت کی تخلیق کس طرح ہوئی، اس عالم کا کیا منظر تھا، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیان کرنا اور جنت میں داخلے کے وقت کس طریقے کے واقعات پیش آئے، ان موضوعات پر گفتگو چل رہی تھی کہ شیطان نے کس طرح حسد کی بنیاد پر سجدے سے انکار کیا اور مردود ہوا، فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدہ کیا، پھر فرشتوں کا یہ گمان کہ جو بھی مخلوق پیدا کی جائے گی وہ ہم سے کم رتبہ، کم درجہ ہوگی، ہم سے زیادہ عالم یا ہم سے زیادہ عظمت والی قوم نہیں ہوگی، پھر اللہ پاک نے سجدے کا حکم دے کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ انسان فرشتوں سے بھی زیادہ قابل عظمت ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتوں سے جو سوال فرمایا اس کے جواب میں فرشتے لا علم رہے اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ جو تم سوچ رہے تھے، جو گمان کر رہے تھے، وہ بھی تمہارا گمان کرنا غلط ثابت ہوا۔ علم کے اعتبار سے بھی انسان فرشتوں سے افضل، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت فرشتوں پر ثابت ہوئی، آپ کی برتری فرشتوں پر ثابت ہوئی، اور اسی نقطے سے علماء نے یہ مسئلہ بھی واضح کیا کہ روئے زمین پر تمام مخلوقات میں انسان کو جو عظمت، جو مرتبہ، جو رفعت، جو بلندی درجات نصیب ہوئی، اس کی سب سے اہم وجہ کیا چیز ہے؟ کیا انسان کو اس لیے اللہ نے برتر بنایا کہ وہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا اس لیے برتر بنایا کہ وہ اپنے دل کی کیفیت اور دل کے خیالات کا اظہار زبان سے کر سکتا ہے، یا اس لیے کہ اللہ نے اسے عقل اور شعور دیا، سمجھ دی؟ تو بعض علماء اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں وجہ نہیں ہے برتری کی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ایک موقع پر ہدہد نے اپنے دل کی بات الفاظوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بیان کی، اسی طرح چیونٹی نے اپنے دل کا حال حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بیان کیا۔ تو یہ دل کی کیفیت، دل کا اظہار خیال بیان کرنا، یہ انسان کی عظمت کی وجہ نہیں ہے۔
اسی طرح بولنا جو ہے یہ بھی عظمت کی وجہ نہیں ہے، ورنہ تو پھر ہدہد نے بھی گفتگو کی تھی، چیونٹی نے بھی گفتگو کی تھی۔ رہا یہ کہ عقل اور شعور تو یہ بھی اللہ نے دوسری مخلوقات میں رکھا ہے۔ ایک جانور ہے، اس کے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، تو کوئی اسے نہیں سمجھاتا کہ یہ تیری ماں ہے یا تجھے دودھ اس طرح پینا ہے۔ وہ جانور خود بخود بچہ جو ہے اپنی ماں کے قریب آتا ہے اور تھنوں کو منہ لگا لیتا ہے۔ تو یہ جو شعور اور جو سمجھ اس میں ہے، اگرچہ انسان جتنی نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی درجے میں تو ہے۔ اسی طرح کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ جانور ہو، پرند ہو، چرند ہو، تو وہ بھی اس کو بھانپ لیتا ہے۔ جیسے ہم مرغی کو دیکھتے ہیں، کوئی خطرہ ہو تو اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو سمجھ سے، شعور سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ بھی وجہ نہیں ہے انسان کی برتری اور عظمت کی۔ انسان کو اللہ نے جو عظمت اور برتری نصیب فرمائی، اس کی وجہ خود قرآن کریم میں اللہ نے بتائی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ہم نے علم دے کر آدم کو تمام فرشتوں پر، تمام مخلوقات پر عظمت اور فوقیت بخشی ہے۔ گویا کہ ایک علم ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان باقی مخلوقات سے اشرف المخلوقات کا لقب اور درجہ پاتا ہے۔ اب علم کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیاوی جو ہم آج فنون اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسے بھی اگرچہ علم کہہ دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت علم کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم، وہ معلومات جس سے انسان کو اللہ کی معلومات، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اسے در حقیقت علم کہا جاتا ہے۔ یا آج کے زمانے میں یوں کہہ لیں کہ شریعت کا علم جو ہے وہ انسان کو فوقیت اور عظمت بخشتا ہے۔ دنیاوی علوم، دنیاوی ہنر، دنیاوی فنون یہ انسان کو کسی حد تک معاون اور مددگار ضرور بنتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ترقی اور کامیابی کے لیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے جو ایک مقام رکھا ہے، اس کے اندر جو علم منسلک ہے وہ ہے دینی علم۔ اس کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر اور تمام مخلوقات پر عظمت اور فوقیت بخشی۔ اب یہاں سے تخلیقی مراحل جب مکمل ہو گئے، اللہ پاک نے حکم دیا جنت میں داخلے کا۔ آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے۔ اب وہاں جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے تنہا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھی کے طور پر آپ کا شریک حیات، ہم سفر بنانے کا جب ارادہ کیا، تو ایک مرتبہ آپ کو جب آنکھ لگی اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے قریب میں ایک خاتون کو دیکھا اور آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اماں حوا نے جواب میں بتایا کہ مجھے اللہ نے آپ کی رفیق حیات کے طور پر، آپ کے ساتھی کے طور پر، آپ کی تنہائی کے ساتھی کے طور پر پیدا فرمایا ہے تاکہ میں آپ کی معاون اور مددگار بنوں۔ اب حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کس طرح فرمایا؟ تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ چاہتے تو بغیر آدم علیہ السلام کے وجود کے، جس طرح آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اماں حوا کی تخلیق بھی فرما سکتے تھے، لیکن حکمت اس میں یہ پوشیدہ کہ مرد کے دل، ایک تو یہ سمجھیں کہ بائیں پسلی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دائیں پسلی کا تعلق اپنا ہے جسم کے اندر، لیکن بائیں پسلی کی جو کمٹمنٹ ہے یا جو اس کا تعلق ہے سیدھا دل سے براہ راست اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے جب اماں حوا کو پیدا فرمایا تو اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ ہر مرد کے دل میں عورت کی محبت ضرور ہوتی ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی روپ میں ہو،
ماں کے روپ میں ہیں تو بھی ایک عجیب محبت اولاد کے دل میں ہوتی ہے. اسی طرح اگر بیوی ہے تو بھی شوہر کے دل میں ایک اس کی چاہت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. اولاد ہے، خصوصاً بیٹیوں سے باپ کو زیادہ محبت اور لگاؤ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بائیں پسلی سے جو یہ صنف نازک کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے ایک عورت کے لیے دل کے اندر مردوں کے ایک عجیب گوشہ محبت کا رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی اجنبی شخص مرد ہو، پریشان حال ہو، تو ہمارا دل اتنا نہیں پسیجتا یا اتنا نہیں مائل ہوتا. اس کے برخلاف اگر کوئی اجنبی خاتون تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تو ہمارے دل کے اندر اس کے لیے جذبات اور ہمدردی، خیر خواہی زیادہ پیدا ہوتی ہے. یہ سب اس لیے کہ اللہ نے مرد کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا، تو مرد کے دل میں عورت ذات کی محبت یہ ایک قدرتی امر ہے. اب جب دونوں جنت میں رہنے لگے تو ظاہر سی بات ہے شیطان کو اب یہ برداشت نہیں کہ جس کی خاطر مجھے مردود کیا گیا اسے میں جنت میں رہنے دوں. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم، تو اب شیطان نے دلوں میں وسوسے پیدا کیے، کبھی آدم علیہ السلام کے دل میں، کبھی بی بی حوا کے دل میں، حتیٰ کہ اماں حوا کے دل کے اندر یہ وسوسہ زور پکڑ گیا اور وہ اس خطا کی مرتکب ہو گئی کہ جس درخت سے اللہ نے منع فرمایا تھا اس درخت کا پھل کھا لیا. پھر روایات میں، کتابوں میں مختلف چیزیں آتی ہیں کہ وہ کس شے کا پھل تھا. کہیں گندم کا بھی تذکرہ ہے، کہیں پھل کا بھی ہے، کہیں دوسری چیزوں کا بھی ہے. بہرحال جو بھی تھا اللہ کی نافرمانی ہوئی، خطاً خود نے بھی کھا لیا، آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا. اور عورت ذات ظاہر سی بات ہے مرد کے مقابلے میں جلدی باتوں میں آ جاتی ہے. اور اسی طرح میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ بی بی حوا سے جو خطا ہوئی اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں اکثر عورتوں سے یا تمام عورتوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں. اگر بی بی حوا خطا نہ کرتی تو دنیا کی کوئی بھی عورت خطا نہ کرتی. بہرحال یہ تمام باتیں ہونے کے بعد جب اللہ پاک نے خطا کے بعد جسم کا لباس اتر گیا تو پتوں کا سہارا لیا، اپنے جسم پر پتے ڈالے. اور بعض کتابوں میں آتا ہے، روایات میں، کہ جنت سے اترتے وقت جب اللہ نے حکم نازل کیا کہ اب اس جنت سے نکل جاؤ، اہبطوا، کہ جنت سے اتر جاؤ زمین کی طرف، تو آدم علیہ السلام نے کچھ چیزیں جیسے کہ ایک مسواک کے طور پر لکڑی کہہ لیں یا کچھ پتے کہہ لیں کہ یہ بھی اپنے ساتھ لے لیے تھے. اب صحیح روایات کے مطابق یہ دنیا کے اندر جو خوشنما یا خوشبودار پودے یا چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ انہی کا عکس ہے جو جنت سے آپ پتے، پودے، جڑیں جو بھی سمجھ لے کر آئے. اور وہ دنیا کی زمین پر جب اگنا شروع ہوئے تو ان میں خوشبودار چیزیں بھی ہیں، جیسے خشک میوہ جات ہے یا مسالے وغیرہ ہیں یا اسی طرح خوشبودار پھل وغیرہ ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں پیدا فرمائی. اور وعلم آدم الاسماء کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو اللہ نے تمام چیزوں کا علم دے کر اتارا تھا. بعض کتابوں میں آتا ہے 1000 فن آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے تھے، جس میں کاشتکاری بھی ہے، غلہ بانی بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، درزی کا کام بھی ہے، لکڑی کا کام بھی ہے، اسی طرح اور مختلف جو معاملات ہیں دنیا میں، یعنی جتنے بھی فن ہیں یہ تمام کی بنیاد آدم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے. کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ پاک نے ہر شے کا علم دے کر انہیں دنیا میں نازل فرمایا کہ زمین پہ جا کر رہنا کیسے ہے،
اپنی رہائش کا انتظام کرنا کیسے ہے، اپنی خوراک کا انتظام کیسے کرنا ہے، نباتات، کاشتکاری، زمین سے غلہ بانی، یہ تمام چیزیں اللہ پاک نے سکھا کر دنیا میں اتارا تھا۔ اب اتارا کس جگہ پر، اس میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن صحیح روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند میں اتارا۔ اب چاہے اس کو آپ ماؤنٹ ایوریسٹ جو پہاڑ ہے دنیا کا سب سے بلند، اس کو سمجھ لیں، کیونکہ سری لنکا بھی اس وقت ہند کی سرزمین پر تھا، یہ تو بعد میں الگ ہوا ہے۔ اور اما حوا کو جدہ میں اتارا، دونوں کو علیحدہ علیحدہ مقام پر اتارا، اور پھر عرصہ دراز کے بعد دونوں جب روتے رہے، اپنی خطا پر نادم رہے، شرمندہ رہے، اللہ نے پھر توبہ قبول فرمائی۔ ان کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں۔ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان یا ایک دوسرے کو پہچاننا، اور اس میدان کا نام بھی ان دونوں کی ملاقات کے بعد میدان عرفہ پڑا، کہ دونوں نے ایک دوسرے کو وہاں پہچانا، اور پھر وہاں دونوں ایک ساتھ رہنا شروع ہوئے، اور اسی وجہ سے اس جگہ کا نام میدان عرفات پڑ گیا۔ اب جب دنیا میں نازل ہوئے تو اب اس بات کو بھی ذرا سمجھیں کہ جتنے بھی موقعوں پر جنت کا جو ذکر آتا ہے، کہ جیسے انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جی جنت کے اندر شیطان نے وسوسہ کیسے ڈال دیا، جنت میں تو شیطان کا عمل دخل ہو نہیں سکتا، جنت کے اندر آدم علیہ السلام سو کیسے گئے، کہ آپ سوئے اور پھر آپ کی بائیں پسلی سے اما حوا پیدا ہوئی۔ کہ جنت میں قرآن کریم کے اندر جو جنت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے، نہ ہی وہاں پر نیند آئے گی، نہ اونگ آئے گی، اور نہ ہی وہاں انسان پر کسی قسم کی پابندی ہوگی۔ تو درخت سے روکا کیوں گیا کہ جی اس درخت کا پھل نہیں کھانا؟ تو یہ کون سی جنت تھی جہاں اتنی پابندیاں بھی ہیں؟ اور شیطان جنت میں کیسے داخل ہو گیا، اس نے دلوں کے اندر وسوسہ کیسے پیدا کر دیا؟ بہت ساری تفصیل ہے، لیکن مختصر ذہن میں صرف یہ بات رکھیں۔ ایک حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا عیسیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور میں نے اسی خواب میں یہ بھی منظر دیکھا کہ دجال بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے طواف کر رہا ہے۔ جس انداز میں عیسیٰ علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، روایات میں آتا ہے دو شخصوں کے کاندھوں کا سہارا لے کر یا ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام طواف فرما رہے ہیں، اور اسی کیفیت کے ساتھ دجال بھی طواف کر رہا ہے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ میرے محبوب نے فرمایا، دجال قیامت کے وقت جب نازل ہوگا یا اس کا ظہور ہوگا، وہ روئے زمین کی ہر جگہ پر گھومے گا، لیکن مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ درست، نبی کا خواب بلکہ تمام انبیاء کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، اور سچا ہوتا ہے، حق اور صداقت پر مبنی ہوتا ہے۔ گویا کہ نبی نے جو خواب دیکھا وہ جیسے دیکھا ہے ویسے ہی ہو چکا۔ اب دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، کہ وہاں خواب میں دجال کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا، خانہ کعبہ مکہ کے اندر ہے، اور دوسری طرف ارشاد فرما رہے ہیں کہ دجال مکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی آسان سی تفسیر یہ ہے کہ جب وہ دجال بنے گا، ظاہر ہوگا، اللہ کا نافرمان ہونے کے بعد اس پر دجال ہونے کا جب حکم لگ جائے گا، اس کے بعد مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ابھی نہ وہ ظاہر ہوا، نہ اس پر دجال ہونے کا فتویٰ لگا۔ یہ جو نشانیاں کتابوں میں موجود ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک شخص تھا، نام ذہن سے اتر گیا اس شخص کا، کہ ہم جب اسے دیکھا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی تھیں، اس کا چال ڈھال، اس کا بولنے کا انداز
ہم میں سے اکثر صحابہ یہی سوچتے تھے کہ ہو نہ ہو یہی دجال ہے. تو اس کی جو علامات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا تھا کہ یہ دجال ہے. غالباً ابن سید یا اس قسم کا نام تھا. بہرحال تو یعنی کہ دجال جب قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اس کے بعد تمام احکام اس پر لاگو ہوں گے. اسی طرح جنت کا معاملہ ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد میدان محشر سے گزر کر جائے گا اس وقت وہ تمام احکام جنت میں لاگو ہوں گے. اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. وہاں پھر نہ نیند ہوگی، نہ اونگ ہوگی، نہ بے لباس ہوگا، نہ کسی قسم کا شیطان وسوسہ ڈال سکے گا. ابھی جب تک یہ مراحل قیامت کا ظہور نہیں ہوتا تو شیطان وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں. ابھی وہ احکام وہاں لاگو نہیں ہو رہے تو اس لیے ابھی کی کیفیت جنت کی کچھ اور ہے. میدان محشر کے بعد اس کے احکامات پھر کچھ اور ہوں گے. تو اس وجہ سے کسی شک میں، کسی وہم میں، وسوسے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ جنت وہی ہے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، لیکن میدان محشر سے پہلے کے جو حالات ہیں اس کا حکم علیحدہ ہے. مرنے کے بعد میدان محشر سے فارغ ہو کر جب مسلمان جنت میں جائیں گے پھر جنت کے احکام علیحدہ ہوں گے. اب اس کے بعد جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس وقت احکام تو تھے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، لیکن ایک منظم صورت میں جیسے کتابی شکل کے اندر شریعت موجود نہیں تھی کہ بھئی یہ عبادتیں کرنی ہیں، یہ طریقے ہیں. ڈیٹیل کے اندر شریعت کے احکام موجود نہیں تھے. اس وقت دنیا کا سب سے مین مقصد تھا انسان کی تعمیر، انسان کی آبادی. تو اس کے متعلق اگرچہ بعض کتابوں میں بہت عجیب روایات بھی ہیں، لیکن صحیح کتابوں کے مطابق بی بی حوا اپنی پوری زندگی میں 20 مرتبہ حمل سے ہوئیں اور اللہ پاک نے ہر مرتبہ پہ جڑواں اولاد عطا فرمائی. گویا کہ 20 مرتبہ حمل سے ہوئیں اور 40 بچوں کو جنم دیا، 40 بچوں کی پیدائش ہوئی. اور بچوں کا طریقہ کیا تھا کہ ایک وقت میں 2 بچے جو ہوتے تھے اس میں ایک بیٹا ایک بیٹی، اور یہ دونوں جو ایک وقت میں پیدا ہوئے اس شریعت کے حساب سے دونوں بہن بھائی ہیں. اور دوسرے موقع پر جو بچے پیدا ہوں گے 2 وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے لیکن ان کے لیے وہ غیر ہوں گے. گویا کہ اگر شادی کرنی ہے، آپس میں رشتہ کرنا ہے، جو ایک ساتھ جڑوا بچے پیدا ہوئے ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ دونوں سگے بہن بھائی کے درجے میں، لیکن دوسرے دن یا بعد میں جو پیدا ہوئے ان کا ان دونوں سے رشتہ ہو سکتا ہے. اب پہلا بیٹا جو پیدا ہوا وہ قابیل، اور آخری بیٹا جو پیدا ہوا عبد المغیث. 40 بچے اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے. اب قابیل جو ہے اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت ہی خوش شکل اور حسین و جمیل. حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ شکل صورت میں تھوڑی ہلکی تھی. اب جب اصول کے مطابق آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ قابیل تو اس لڑکی سے شادی کر لے اور حابیل کی شادی تیری بہن سے ہوگی. اب قابیل نے یہاں نافرمانی کی اپنے والد کی کہ میں تو اس خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا، منع کیا لیکن نہیں مانا. آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی معاملے کے اندر ابہام ہو جائے، شک آ جائے، فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر کوئی شے رکھ دی جائے. اب دونوں میں سے جس کے حق میں فیصلہ ہونا ہوگا اس کی شے کو آگ جلا دے گی. گویا کہ یہ حق پر ہے، اس کے حق میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا.
اور پھر مختلف نبیوں کے دور میں یہ فیصلہ کرنے کا طریقہ بدلتا رہا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا تو اب حابیل نے ایک خوبصورت سا جانور اس کو پالا، اس کو اچھی طرح پال پوس کر کے میں اللہ کی راہ میں یہ قربانی کے لیے رکھوں گا۔ نہایت ہی دل کے ساتھ اس نے وہ قربانی پیش کی۔ قابیل نے گلے سڑے جو دانے تھے گندم کے یا جس فصل کی بھی وہ محنت کر رہا تھا، بہرحال اس نے یعنی کہ خراب شیشے وہ اللہ کی راہ میں رکھ دی پہاڑ پر۔ آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ اب یہ دنیا میں پہلا گناہ ہو رہا ہے جو عالم ارواح میں یوں سمجھے کہ شیطان سے ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ملا تو حسد کی بنیاد پر سجدہ نہیں کیا کہ میں بہتر ہوں آدم سے۔ اب دنیا میں اترنے کے بعد انسانیت کے اندر سب سے پہلا گناہ قابیل سے ہو رہا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، میری کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس کو خوبصورت لڑکی مل رہی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ اور میں اس کو قتل کر دوں تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب یہ نہیں ہوگا پھر میں اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ اب لاکھ سمجھانے کے باوجود ذہن سے یہ شیطان کا اثر نہیں اترا اور موقع دیکھ کر بھائی کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بھائی کی لاش کو لے کر کئی دن تک یہ پھرتا رہا کہ اب قتل تو کر دیا لیکن اس کو چھپاؤں کہاں؟ اور جب آدم علیہ السلام پوچھیں کہ بھائی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا، کہ کہیں گیا ہوگا، مجھے علم نہیں۔ یعنی کہ ایک گناہ کے بعد گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے گناہ در گناہ کیے گیا۔ بہرحال بھی قرآن بتاتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ کہ ہم نے پھر ایک کوے کو اتارا، وہ دوسرے کوے سے لڑ پڑا اور اس نے اس کوے کو مار دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کوے نے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور کوے کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں دفنا دیا، اوپر سے مٹی ڈال کر پنجوں سے برابر کر دی۔ یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، تو اس نے جب وہ ماجرا دیکھا، منظر دیکھا تو کہنے لگا ہے افسوس تیرے اوپر، قابیل تو ایک کوے سے بھی گیا گزرا کہ تیرے میں اتنا عقل اور دماغ نہیں کہ تجھ سے اگر یہ قتل ہو گیا تو لاش کو لیے لیے پھر رہا ہے، زمین میں گڑھا کھود کر تو اس کو دبا دیتا، ایک کوا تجھ سے زیادہ عقل مند۔ بہرحال اس نے اس کو دفنا دیا۔ اب جب یہ وہاں پہنچا بات کھل گئی، قتل کر دیا۔ یہ اس لڑکی کو لے کر وہاں سے چلا گیا، اپنی جو بہن تھی اس کو لے کر یہ وہاں سے چلا گیا اور پہاڑی علاقے سے نیچے میدانی علاقے کی طرف جا کر رہائش اختیار کی۔ اب ایک تو گناہ کہ وہ ظاہر سی بات ہے بہن ہے، اس شریعت کے حساب سے بھی نکاح ہو نہیں سکتا۔ اب حرام کاری شروع، اب اس کے نتیجے میں اولاد ہوئی، اب وہ اولاد ہوئی تو اولاد کی اولاد بھی ہوئی، وہاں بہرحال گناہ کے نتیجے میں اولاد ہونا شروع ہوئی اور وہاں ایک چھوٹی سی آبادی قائم ہو گئی جو گناہ کے نتیجے میں وجود میں آئی، شیطان کے پیروکار بنے، نافرمانی میں شیطان کے ساتھی اور معاون بنے۔ ادھر اوپر پہاڑ کی طرف آدم علیہ السلام کی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ رہائش۔ اب اللہ کا کرنا ایسا کہ اوپر کے جو لوگ ہیں پہاڑی علاقے کے، ان کے مردوں کو اللہ نے عورت کے مقابلے میں زیادہ حسن بخشا، مرد زیادہ خوبصورت، عورتیں کم حسین۔ لیکن جو زمینی آبادی ہے، جو گناہ کے نتیجے میں قابیل کی اولاد ہے، اس میں خواتین زیادہ خوبصورت
مرد کم حسین۔ اب اس آبادی کے اندر ظاہر سی بات ہے شیطان کا اثر رسوخ مضبوط ہے، گناہوں کے نتیجے میں جو اولادیں ہو رہی ہیں تو ان کو بہکانا شیطان کے لیے آسان، کوئی تربیت کرنے والا نہیں۔ اب اوپر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ تو اللہ کے نبی کی صحبت میں اور سرپرستی میں رہ رہے ہیں، یہ ایک نافرمان گروہ بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ شیطان نے پھر ایک موقع پر گانا بجانا شروع کیا اور وہ اس قوم کو اچھا لگا، تو اس نے آہستہ آہستہ انسانی روپ میں انہیں گانے پر لگا دیا کہ تم اتنے دن کام کرتے ہو، ایک دن چھٹی کا رکھو، اس میں یہ گانا موسیقی گانے بجانے کا ناچ گانے کا اہتمام کر لیا کرو، ریلیکس ہو جاؤ گے، اچھا لگے گا۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گناہوں میں مبتلا کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ یہ پہاڑی مردوں کے پاس پہنچا انسانی روپ میں کہ تم لوگ کیسے عجیب زندگی گزار رہے ہو، بالکل بور زندگی ہے، کھایا پیا گھریلو کام کیے سو گئے۔ نیچے جا کر دیکھو، زندگی تو اس کا نام ہے، وہاں ڈھول ڈھپکا بھی ہے، ناچ گانا بھی ہے، اور وہاں پر خوبصورتی ہے۔ تم نیچے زمین کی طرف اترو تو صحیح، تمہیں معلوم ہو کہ عورتیں کتنی حسین ہوتی ہیں۔ اب جب اس نے یہ داؤ استعمال کیا، یہ تیر چلایا، تو اب بعض لوگ اس کے وسوسے کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد حالات پھر کیا پیدا ہونے لگے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں پھر کس طریقے سے حضرت شیث علیہ السلام نبی پیدا ہوئے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی درس میں اگلی مجلس میں عرض کریں گے۔ دعا ہے جب تک اللہ پاک میں اور آپ زندہ ہیں، اللہ پاک سیرت رسول پر تمام انبیاء کی عظمت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا